مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اور ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پہ کچھ صحافی ایسے بٹھائے ہوئے ہیں جو پیسے لیتے ہیں باہر سے، اور ان کا کام یہی ہے کہ اس کلچر کی تعریفیں کرنا اور ہمارے کلچر کی برائیاں کرنا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صحافی کا انٹرویو آیا، کوئی جہاز میں کوئی مرد اور عورت نے قابل اعتراض حرکتیں شروع کر دیں، لڑکا لڑکی نے، میاں بیوی تھے یا پتہ نہیں، واللہ عالم، شاید میاں بیوی ہوں گے، لیکن میاں بیوی کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھلے عام آپ شروع ہو جائیں۔ تو ایک کلپ آیا، چند صحافیوں سے انٹرویو لیا گیا کہ یہ کیسا ہے، تو ایک مشہور لبرل صحافی ہیں، سب جانتے ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محترم سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا اب تو یہ 100% بولیں گے کہ یہ غلط ہے، بھائی کھلے عام یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ صحافی جو ہیں ان کا کام ہے علماء کے خلاف، مولویوں کے خلاف، براہ راست اسلام کو برا نہیں کہتے، ویسے نبی کی بڑی تعریفیں کریں گے، نبی نے یہ سکھایا، نبی نے یہ سکھایا، لیکن جہاں بے حیائی کی بات آئے گی وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات آئی نا، محترم سے پوچھا گیا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ علماء کے تو بہت خلاف بولتے ہیں کہ مولوی ایسے مولوی ایسے، خود ان کی اسپیچز میں اتنا تضاد ہے، صاف پتہ چلتا ہے ان کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں ہے، ان کو ایک ہدف دے کے بٹھایا گیا ہے اور وہ کلچر انہوں نے معاشرے میں لانا ہے۔ تو جب پوچھا گیا محترم سے کہ یہ جو پی آئی اے میں حرکتیں ہو رہی تھیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، تو محترم کا اسٹائل دیکھو، اوہ گورا کہاں سے کہاں نکل گیا، اور ہم ابھی تک انہی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاز میں اس نے یوں کس کر لیا تو اس نے ہاتھ پھیر لیا تو اس نے یوں کر لیا، کیا ہو گیا ان مولویوں نے مسلمانوں کو کہاں لگا؟ ارے اپنے کردار کو درست کرو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا، پتہ نہیں مجھے پوری تقریر یاد نہیں ہے ابھی، کچھ اسی قسم کا اسٹائل تھا، اسٹائل یاد رہ گیا، پورے الفاظ یاد نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان سچ بولتا ہے، ہمارے نبی نے یہ فرمایا، ہمارے نبی نے یہ فرمایا، اور یہ کہاں لگ گئے بات کو، کیا بڑے ٹھنڈے پیٹوں آرام سے، وجہ کیا ہے؟ یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا نا کہ یہ غلط ہے، تو اس کا مطلب آپ کو جس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ تو آپ تو اس ہدف کے خلاف چلنا شروع ہو گئے نا۔ تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، پبلک پیچھے پڑ جاتی، یہ بھی صحیح ہو گیا، ایک دفعہ نہیں 10 منٹ کی بات میں یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، غلط، یہ صحیح ہو رہا ہے، سوری یہ غلط ہو رہا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے مسائل دیکھو، چوریاں پھیل رہی ہیں اور کرپشن ہو رہی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے، تو چوری کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ سائنسی ترقی کا اس سے تعلق ہے کہ پی آئی اے میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کسنگ کریں، اس سے کوئی سائنسی ترقی ہوگی؟ ابے بھائی دنیا میں کسی یونیورسٹی میں دیکھا کیمسٹری میں آپ کے نمبر 90 آئیں گے، 90 آنے تھے، لیکن 100 اس لیے آئے تھے کہ آپ جو کرتے ہیں اوپنلی کرتے ہیں۔ کوئی دنیا میں کوئی یونیورسٹی اس بیس پہ نمبر دیتی ہو آپ کو، یا اس سے آپ کے ہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا شروع ہو جائیں؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ تو ہمارے ملک میں لبرل لوگ ایک سازش کے تحت بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں برائی پہ اچھائی کا لیبل ماڈرنزم کے نام سے نا، عنوان سے، جیسے پہلے پورے کپڑے پہننا یہ تہذیب کی علامت تھی، اب تہذیب یافتہ وہ گھر سمجھا جاتا ہے جن کے ہاں کپڑے مختصر سے مختصر ہوں۔ بڑے مہذب لوگ ہیں بھائی، کپڑوں کا ان کے ہاں رواج ہے، ان کی خواتین بہت مختصر ڈریس پہن کے گھومتی ہیں، ماڈرن خواتین۔ کسی نے مجھے کراچی کے پوش علاقے کا نام لیا کہ میری وہاں کل کہا کہ میری وہاں کپڑے کی دکان ہے، میں نے وہاں کا تو کپڑا بکتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے دکان کیوں کھولی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں بکتا؟ میں نے کہا تو میں نے تو کسی کو نہیں وہاں کپڑے پہنے میں دیکھا، 2-4 ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے سے، تو اس میں دکان چل جاتی ہے۔ وہ ہنسنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صحیح بات ہے، غریب علاقوں میں کپڑے کی دکان کھولو چلے گی، پوش علاقے میں، مالدار علاقے میں کپڑے کی دکان، اسٹیکر کی دکان چلے گی، وہاں پہ کپڑوں کے نام پہ 2-3 اسٹیکر بکیں گے۔ کپڑے تو میں حیران ہو رہا ہوں، آج کل لیڈیز کپڑوں کا بزنس بہت چل رہا ہے، حالانکہ لیڈیز کپڑا استعمال کر نہیں رہی ہیں، بزنس پتہ نہیں کس بات کا ہو رہا ہے۔ تو جو تہذیب بد تہذیبی تھی اسے کیا نام دے دیا؟
تہذیب. مذہب آپ کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا, اللہ آپ کو غلط سمت میں نہیں جانے دیتا. مذہب کا سب سے بڑا عیب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہر چیز میں دخل اندازی دیتا ہے. مذہب وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ کلچر کی وجہ سے اس برائی کو تم اچھا سمجھ رہے ہو, حقیقت میں یہ اچھا نہیں ہے. اور بالکل صحیح بات کرتا ہے مذہب. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج ہوا, مذہب نے مداخلت کی. مذہب نے مداخلت, ساری قوم ایک طرف, مذہب کیا کہہ رہا ہے, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں, نیچر تو یہ ہے نا, نیچرل تو یہ ہے, تو مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, تم ان کو چھوڑ کے مردوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کتنی صاف بات تھی یا نہیں تھی؟ لیکن وہی تانا ان پیغمبروں کو دیا گیا جو تانا آج مذہبی رہنماؤں کو دیا جاتا ہے کہ یہ انہی باتوں میں الجھا کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اسی میں پڑے ہوئے, نامحرم کو نہیں دیکھنا, تو فلانے کو نہیں دیکھنا, تو یہ پردہ کرنا ہے عورت نے, یوں کرنا ہے, ایسے یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا ترقی کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ تانا دیا, لوط علیہ السلام کو بھی یہ تانا دیا گیا, اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں, آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. بالکل یہی بات 100% آج کے لبرل لوگ کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں آزاد ہے, اگر اسے برائی پسند نہیں ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے. وہ ہمارے صدر کا بیان آیا تھا نا کہ میراتھن ریس جس کو پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹی وی بولو بند کر لے. یہ آیا تھا نا وہ ونس اپون اے ٹائم, میراتھن ریس جو لڑکیوں کی, وہ پاکستان میں میراتھن کی میراتھن ہے لفظ. اچھا مجھے انگلش جو میں اگر غلط بولتا ہوں نا تو یہ میرا قصور نہیں ہے, مجھے ماہرین انگلش آتی الٹے الٹے تلفظ بتا رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی تھی ریس, لڑکیوں کی دوڑ, سیدھا سیدھا. تو ہمارے بڑے لبرل قسم کے تھے صدر, تو نام لینے میں حرج نہیں, جنرل مشرف صاحب. تو جب یہ لڑکیوں کی ریس کے بارے میں تبصرہ علماء نے کیا, بھائی یہ اسلامی کنٹری ہے, چڑیاں پہنا کے لڑکیوں کو تم بھگاؤ گے, ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں دکھاؤ گے, تو محترم نے بیان میں کیا کہا تھا کہ جس کو یہ پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. کیا خیال ہے, بند کر دے اپنا ٹی وی. تو یہ ہر لبرل کی یہی بات ہے, ہر لبرل کا یہی دعویٰ ہے کہ بھائی آپ, ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں آزاد ہے. تو میں کہتا ہوں ہر آدمی جب آزاد ہے تو چرسی کو اجازت دو کہ وہ چرس بیچے, جس کو نہیں خریدنی وہ نہ. اس پہ ڈرگس پہ آپ اتنے لاکھوں لاکھوں روپے کے جرمانے کیوں لگاتے ہو؟ ہر آدمی آزاد ہے, وہ ہیروئن رکھ کے بیٹھے, جس نے پینی ہے پیے, نہیں پینی تو کسی اور کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہے, قانون سازی کیوں ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی پئیں گے, تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی پلا رہے ہم کسی کو, اپنی مرضی سے پئیں, نہیں پینا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھائی, بعض دفعہ اس کو دیکھ کے رغبت ہوگی لوگوں کو اور وہ نہ ہو سکتا ہے ٹرائی کے لیے پیے اور لوگوں کا نقصان ہو, تو گورنمنٹ لوگوں کی خیر خواہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنے دے گی جس سے ان کا نقصان ہو. ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی جو حکومت ہے نا وہ بھی اپنی مخلوق کی خیر خواہ ہے, وہ مردوں کو چڑیاں پہن کے عورتیں بھاگتا ہوا دیکھنا پسند, سب ٹی وی بند نہیں کریں گے, بہت سے دیکھیں گے اور دیکھ کے بہکیں گے, حرام کاریوں کی طرف جائیں گے. کتنے زیادہ ریپ کے واقعات ملک میں بڑھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بدکاری کے واقعات, لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات کتنے زیادہ ملک میں بڑھ رہے ہیں. یہی ٹھڑک تو ہے حرام, جو آپ ٹیلی ویژن میں چیزیں دکھا دکھا کے لوگوں کی ایک حرام خواہشات کو بڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس حلال کو پورا کرنے کے راستے بند ہوئے ہیں. تو پھر یہی کچھ ہوگا معاشرے میں. اس کے لیے قانون سازی بھی ضروری ہے, اور گناہ کو پھیلنے کے مواقع اور گناہ کو معاشرے میں بڑھنے کے مواقع پر کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. تو مذہب 2 اور 2 4 کی طرح بات کرتا ہے. مذہب کہتا ہے عورت کو بغیر پردے کے گھومنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس کی طرف جب نظر لوگوں کی پڑے گی, اور یہ کہنا اچھی نظر سے دیکھے نا, بری نظر سے کیوں دیکھتے ہو, تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چرسی اور ہیروئنچی کو ہیروئن لے جانے کی بھی اجازت دو, اور جب
کچھ ٹھرکی لوگ اس کی ہیروئن کی طرف دیکھ رہے ہو نا کہ ایک ہمیں بھی سٹا لگانے دو, تو ان کو کہو کہ اپنی نظروں کو ٹھیک کرو. وہاں کے وجہ کیا ہے؟ ادھر کا جو نقصان ہے یہ صحت کا نقصان ہے, فوراً صحت کو نقصان ہوتا ہے, اور ادھر کا جو نقصان ہے اس سے آہستہ آہستہ معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے. تو اسلام لوگوں کا خیر خواہ ہے, اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہاری باڈی کو نقصان ہے وہ بھی چھوڑ دو, اور جس چیز سے تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارا باپ کون ہے, اس کو بھی چھوڑ دو. تو پتہ ہی نہیں چلتا باپ کون ہے, اور ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آتی ہے. تو یہ عورت پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ وہ پیدا کر رہی ہے اور ساری ذمہ داری اکیلے اس کے کندھوں پر. جس کے پانی سے اللہ نے اس کی اولاد کو پیدا کیا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. تو گدھے گھوڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کتنا کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی, اور لوگ کہتے ہیں وہ معاشرہ کیا ہے؟ تہذیب یافتہ, تہذیب یافتہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے اردو کی بات کمپلیٹ کر کے نا, کہ اردو جو زبان ہے نا, یہ اردو ہے, یہ ہماری جو مقامی زبانیں ہیں, پشتو ہے یا سندھی ہے, یہ ہماری سب مقامی زبانیں ہیں نا, ان میں ہمارا کلچر ظاہر ہوگا, انگلش میں نہیں ہوگا. انگلش بین الاقوامی زبان ہے, ضرورت ہے ہماری. تو وہ شاعر کا شعر سنا رہا تھا, پھر میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہے رابطہ دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو. وہ شکایت کر رہا ہے کہ محبوبہ آج کل کھڑکی سے جھانک نہیں رہی ہے. تعلقات تو ہیں دلی, لیکن رابطہ کنیکشن کیا ہے آج کل تھوڑا سا سلو چل رہا ہے. لیکن نواز دیوبندی اگر میرے پاس ہوتے تو میں ان سے کہتے حضرت اب یہ شعر پرانا ہو گیا, اب دریچے کے بجائے آپ سیل فون لے کر آئیں, اب کھڑکیوں کی ضرورت نہیں رہی ہے. اب آپ کمبل میں گھسیں, دروازہ بند کریں, چارپائی کے نیچے جائیں اور رضائی اوڑھیں اپنے اوپر, اسکائپ پہ بات کریں محبوبہ سے ٹھیک ہے نا. وہ پرانا دور تھا کہ آپ کو دریچے تک آنا پڑتا تھا, اور ابا کو پتہ چل گیا آپ کی سیٹنگ کا, ابا نے کھڑکی بند کر دی. اب موبائل نے یہ سب چیزیں بہت آسان کر دی ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو شاعر جو ہے نا کلام کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طعنہ کیا دیا گیا؟ بولو, شاعر ہیں. یہ طعنے آج بھی دیے جاتے ہیں, یار باتیں گھما گھما کے کھینچتا ہے. لبرل لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں ابے بھائی لفاظی کرتا ہے, گھماتا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے, وہ ہر تھوڑے دن بعد کچھ نہ کچھ کلپ بنا رہا ہوتا ہے میرے خلاف. آج پھر اس نے بونگی مار دی, ٹھیک ہے نا, بونگی, ہاں خود پھینکتے رہیں گے, نہ سر نہ پاؤں. اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ آج پھر مولویوں نے ایک ایتھیسٹ تقریر کر رہا تھا کہ ان کے مذہب میں ہے, اس نے باقاعدہ حدیث کوڈ کی, بخاری کی حدیث نمبر کے ساتھ, کہ یہ حدیث میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ مومن جنت میں جائے گا. مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن, یہ غفاری لفظ نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, غفاری ہے. لوگ کہتے ہیں ابو ذر غفاری یا غفاری کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ قبیلہ غفار تھا, تو لفظ ہے یہ ابو ذر غفاری, غفار. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا, عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ مومن زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ بولو چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں؟ نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا تیسری دفعہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ زنا بھی کرے, چوری بھی کرے, پھر بھی جنت میں؟ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِبَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا, اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ کیوں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ کنایا ہے. ناک خاک آلودہ کا مطلب ابو ذر تجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کا جنت میں جانا, اور گویا تو
تجھے اس میں اپنی ذلت محسوس ہو رہی ہے تو رسوا ہو بھی جائے. یعنی یہ محبت کا جملہ عربی میں سمجھا جاتا ہے ناک خاک آلود. اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ الگ سے عجیب سی چیز بن جائے گی. یعنی تیری ناک مٹی میں مل بھی جائے نا ابو ذر, پھر بھی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. ابھی ایک حدیث نا ایک ملحد نے نکال کے بولا دیکھو یہ ان کا اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے زنا اور چوری. پھر آگے جملہ کیا ملاتا ہے؟ تبھی یہ مولوی لوگ معاذ اللہ بچوں کا ریپ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں چونکہ ان حدیثیں انہوں نے یہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ بچوں کا یہ ان حدیثوں کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے رہے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام, اگر اتنی کامن سینس ہر آدمی میں ہوتی ہے, اگر اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زنا بھی ٹھیک ہے چوری بھی ٹھیک ہے, تو اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت دیتا؟ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چور کی جرم بہت چھوٹا ہے کہ وہ کچھ پیسے چوری کرتا ہے, اور اسلام ایسا سخت مذہب ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. ایک طرف اس قرآن, یہ تو حدیث میں ہے, جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹو, اور نبی کے دور میں کٹے بھی ہیں ہاتھ. کتنا بڑا جرم ہے نہیں چوری. پھر جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ زنا کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا, وہ اسی پیغمبر نے جو قرآن ہمیں پیش کیا اس میں کیا ہے؟ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارو. تو اگر زنا کی اس حدیث سے اجازت مل رہی ہوتی یا چوری کی اجازت مل رہی ہوتی تو 100 کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا. ظاہر ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زنا کرے گا چوری کرے گا بغیر سزا کھائے جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ گھننے بنے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ زنا پر وعیدیں ہیں جہنم کی آگ کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ جرائم کرے گا یلقا اثاما, وہ بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. یہ تو زنا پر چوری پر ان جرائم پر قرآن میں یہ وعیدیں ہیں. لیکن آپ دیکھو کس قدر میں حیران ہوا اس دن اس کی تقریر سن کے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اسلام پہ اشکالات نہیں ہیں. ان لوگوں نے ہدف بنایا ہوا ہے کسی بھی طرح سے اسلام کو بدنام اور رسوا کیا جائے, ورنہ کبھی کسی کی بات کا وہ مطلب نہیں لیا جاتا جو خود اپنی بات کا مطلب لینے کے لیے تیار نہ ہو. تو ہمارے طلبہ نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا. میں نے کہا اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر کو 3 دفعہ نبی نے فرمایا کہ زنا اور چوری کرے گا تو بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. اس کے باوجود حضرت ابو ذر نے نہ کبھی زنا کیا اور نہ کبھی چوری کی, بلکہ حضرت ابو ذر چوری کے ذریعے مال کمانا تو دور کی بات, یہ واحد صحابی تھے جو حلال مال کمانے کو بھی حرام سمجھتے تھے. زیادہ مال کمانا چاہے وہ حلال طریقے سے ہی آئے. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی نے چونکہ غربت میں زندگی گزاری ہے لہذا ہر مسلمان پر غریب رہنا فرض ہے, حلال طریقے سے بھی آپ زیادہ نہیں کما سکتے. جو صحابی تقوی کے اس معیار پر ہو کہ وہ حلال بھی زیادہ کمانے کا قائل نہ ہو, یہ حدیث سننے کے بعد بھی وہ چوری کے جائز ہونے کا کہاں سے قائل ہو جائے گا, اور وہ یہ نظریہ کہاں رکھے گا چوری کر کے بھی جنت میں جانا ہے. وہ سمجھتے تھے اصل میں حضرت ابو ذر تھے جسے آج کل کی زبان میں ہم صوفی کہتے ہیں نا, بہت زیادہ یعنی ایک چیز میں آگے نکل جانا. حضرت ابو ذر کے دل میں دنیا کی بے رغبتی اتنی زیادہ تھی اور اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ زنا اور چوری ایسا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کرنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا, ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو نبی نے فرمایا کہ ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے جرائم ہو بھی جائیں تو بے شک سزا ملے گی, لیکن انجام کیا ہوگا؟ بالآخر جنت. نبی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سزا کھائے بغیر لازمی جنت میں جائے گا, وہ یہ مطلب ہے ہی نہیں, کیونکہ دوسری حدیثوں میں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ. اور اچھا یہ مثال کیا دے رہا ہے کہ یہ اس حدیث کی بیس پہ مولوی لوگ بچوں کا معاذ اللہ ریپ کرتے ہیں. جن مولویوں پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہو نا, وہ مولوی قوم لوط علیہ السلام کے واقعات بھی سناتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ لڑکوں سے ان کی رضا سے ان کی پرمیشن سے بدفعلی کی وجہ سے اللہ کا غضب آیا اور پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پٹخ دیا. تو آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہو کہ ان حدیثوں سے یہ استدلال کر کے اس برائی کی طرف جا رہے ہیں.
اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ان لوگوں کا مقصد حق کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس دنیاوی مفاد کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یا تو ان کو پیسے ملتے ہیں یا شہرت کے لیے. انسان شہرت کا بھی بھوکا ہوتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے, ہم ایک الگ سی چیز لے کر آئیں. تو حضرت ابو ذر غفاری تو وہ صحابی ہیں جو حلال طریقے سے مال کمانے کو بھی درست نہیں سمجھتے. تو وہ چوری کہاں, اس حدیث سننے کے بعد بھی اتنے بڑے صوفی صحابی تھے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتے, آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ معاشرے میں چل نہیں سکتے, آپ تو حلال بھی نہیں رکھنے دے رہے لوگوں کو. تو اتنے بڑے سے تو جو حدیث سن رہا ہے اس کا یہ کانسیپٹ نہیں بنا کہ چوری بھی کر سکتے ہو. تو جس سے حدیث, جس کے پاس حدیث کئی واسطوں تک پہنچی ہے, اس کا یہ کانسیپٹ کہاں سے بنے گا. تو اسلام جرائم کے خلاف آپ جن ملکوں کی تعریفیں کر رہے ہیں وہاں تھوڑے دنوں کے لیے ذرا آپ قانون کی گرفت کو ڈھیلا کر کے دیکھو, پھر دیکھو وہاں کتنی چوریاں ہوتی ہیں, پھر دیکھو وہاں بچوں کے کتنے ریپ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے, ہمارے ہاں چور آئے گا تمیز سے چوری کر کے واپس چلا جائے گا, پکڑا پھر بھی نہیں جائے گا. اس کے باوجود چوریوں کا اتنا ریشو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام چوری کے خلاف بہت سخت. لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, ان کو اسلام کا پتا ہے, قبر کا پتا ہے کہ جواب دینا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو قانون کی سختی ان ملکوں میں ہے نا, آپ ذرا وہ سختی ہٹا کے دیکھو, پھر دیکھو ریپ کے واقعات وہاں زیادہ ہوتے ہیں یا یہاں زیادہ ہوتے ہیں. وہاں کا ریشو یہاں سے 1000 گنا بڑھ جائے گا, چوریوں کا ریشو یہاں سے 1000 گنا بڑھ جائے گا. اور یہاں پر جو لا قانونیت ہے, کوئی قانون نہیں ہے, یہ لا قانونیت آپ چند دن کے لیے ان کو دے کے تو دیکھو. آپ یہاں بیوی کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف سے, پولیس کے خوف سے بولو نہیں ہے. یہ جو اتنا لوگ گھر میں کھلا رہے ہوتے ہیں, اور کتنی اکثریت ہمارے ہاں طلاق نہیں دیتی. آج ایک صاحب آئے بتا رہے تھے میری بیوی اتنی بد اخلاق, 30 سال سے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے, برداشت کیا انہوں نے, کوئی پولیس نے روکا ہوا ہے ان کو, یہی سوچ کے کہ یار شریف آدمی یہ کام نہیں کرتا, بھائی برداشت کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے. تو یہ کس کی بیس ہے میرے بھائی؟ یہ مذہب کی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تانے دلائل کی دنیا میں یہ لوگ ہارتے ہیں, تو پھر ان کے تانے وہی ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. شاعر ہونے کا تانا دیا. شاعر کا مطلب کیا ہے؟ باتوں کو گھماتے ہیں, ایسے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں کہ غلط بات بھی لوگوں کو صحیح لگنا شروع ہو جاتی. کیونکہ ابو بکر آئے, عمر آئے, تو قوم کے بڑے ذہین لوگ تھے, نبی کی طرف آ گئے تو حیران ہو رہے ہیں اتنے سمجھدار لوگ اس طرف کیوں جا رہے ہیں, اور ایسی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے, یعنی اتنی موٹیویشن ان کو مل رہی ہے. حضرت بلال کا کیا فائدہ تھا نبی پر ایمان لانے میں, آپ خود سوچو. غلام ہے, نہ کوئی عزت مل رہی ہے, وہ تو بعد میں نبی نے دے دی نا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں. سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک ہی ہے. تو تنہائی میں انسان اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے, تنہائی میں انسان قانون کو فالو کرتا ہے. ہمارے حضرت دیکھو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا, اگر سگنل پہ کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں ہے, گاڑیاں بھی نہیں آ رہی, تو پھر یہاں کوئی سگنل کی پرواہ نہیں کرتا. ہمارے حضرت پھر بھی کھڑے رہتے تھے, اگر لال بتی چلی ہے نہ رکتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ایک ملک کا قانون ہے تو شریعت نے حکم دیا ملکی قانون کو فالو کرنا. تو کس نے سکھایا؟ یہ مذہب نے سکھایا نا, مذہب کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں سکھا رہا. تو جتنے لوگ ہمارے معاشرے میں آپ کو خیر نظر آئے گی, اس کے پیچھے اسلام ہے. اگر آپ نے مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو میرے بھائی پھر سب درندے, پھر یہاں وہ قانون سازی کرنی پڑے گی جو وہاں ہے, لیکن اس قانون کے پھر سائیڈ افیکٹ ہوں گے, آپس کا ریلیشن ختم. تو نبی کو تانا دیا گیا شاعر ہونے کا, نبی کو تانا دیا گیا مجنون ہونے کا. یہ 2 تانے بہت زیادہ دیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر ایک تانا دیا گیا ساحر, جادوگر.